اسٹوری ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں ملک ابو بکر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسٹوری ورلڈ۔ دوستو، آج جو سچا واقعہ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے انوکھا واقعہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور ساتھ میں ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریں۔ ہر طرف ایک واویلا مچا ہوا تھا، نہ جانے یہ جہالت تھی، غربت تھی یا تربیت کا فقدان تھا کہ آئے دن ایسے عجیب و غریب واقعات، سانحات اور جرائم سامنے آ رہے تھے کہ انسانیت کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ آئے دن خواتین کی بے حرمتی، اغوا اور قتل کی خبریں بے چینی کا سبب بن رہی تھی۔ ہر نیا آنے والا واقعہ پہلے سے مختلف اور سنگین ہوتا، مگر اب تو حد ہی ہو گئی۔ ایک فرد کو پولیس نے اپنی نوعیت کی سنگین ترین جرم کے الزام میں گرفتار کیا۔ اس شخص کو مقامی قبرستان کے گورکن کی نشاندہی پر گرفتار کیا گیا۔ اس شخص کو پولیس نے رنگے ہاتھوں قبروں میں دفن ہونے والی خواتین کے ساتھ زیادتی کرنے کے الزام میں گرفتار کیا۔ ملزم نے اعتراف کیا کہ وہ کئی برس سے مردہ خواتین کی قبروں میں ان کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا۔ اس واقعے نے پورے ملک میں طوفان برپا کر دیا۔ ٹی وی چینل، سوشل میڈیا، سڑکوں پر شدید عوامی احتجاج شروع ہو گیا۔ گرفتار ملزم پر مقدمہ مشہور اور معروف جج امتیاز خان کی عدالت میں آخری مراحل تک آن پہنچا۔ عوام کو تسلی تھی کہ مجرم کو عبرتناک سزا ملے گی، کیونکہ امتیاز خان نہایت ایماندار جج تھا۔ امتیاز میرے بچپن کا دوست ہے۔ میں فوج کی انتہائی حساس شعبے کا سربراہ ہوں۔ امتیاز اور میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ امتیاز کی والدہ کی سخت گیری تھی، یا کیا وجہ تھی کہ امتیاز نہایت باکردار اور سلجھا ہوا شخص تھا۔ کبھی کسی لڑکی کی طرف دیکھنا تو دور کی بات، وہ تو کبھی کسی لڑکی کا ذکر تک نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی کسی کو کسی خاتون کا ذکر کرنے دیتا۔ میں امتیاز کی شرافت کا قائل تو تھا، مگر اس کو امتیاز انوکھا کہہ کر مخاطب کرتا۔ امتیاز نے شادی نہیں کی، ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ وہ بڑے سے بنگلے میں اپنے پرانے ملازم خدا بخش کے ساتھ مقیم تھا۔ میری بیوی اور میں نے بہت کوشش کی، مگر ہم امتیاز کو شادی پر آمادہ نہ کر سکے۔ امتیاز کی مثال کسی بلند و بالا پہاڑ کی سی تھی، نہایت مضبوط، پر جذبات سے آری، نہایت سنجیدہ، بردبار۔ اس شخص کے مقدمے کا فیصلہ آنے سے ایک دن پہلے میری امتیاز سے ملاقات ہوئی۔ وہ نہایت کرب اور اذیت میں محسوس ہوا۔ زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ میں نے امتیاز کو اس کیفیت میں دیکھا ہو، اور نہ ہی میں نے کبھی ایسا محسوس کیا کہ امتیاز کسی انتشار کا شکار ہو۔ میں نے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے۔ غیر متوقع طور پر امتیاز کسی مشین کی طرح شروع ہو گیا۔ وہ بولتا رہا، میں حیرانی سے سنتا رہا۔ میں اس بات پر حیران ہو رہا تھا کہ آج امتیاز اتنا کیوں بول رہا ہے۔ وہ بول رہا تھا، امجد، بات دراصل یہ ہے کہ میں کل اپنی زندگی کی سب سے مشکل فیصلے سے گزروں گا۔ طویل پیشہ ورانہ زندگی میں یہ واحد فیصلہ ہے جس سے میں مطمئن نہیں۔ مجھے کل اس شخص کے مقدمے کا فیصلہ سنانا ہے جس نے عورت کی قبروں میں گھس کر ان کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ میں تم کو اگر اپنا فیصلہ سنا دوں گا تو یہ پیشہ ورانہ فرائض اور امانت میں خیانت ہوگی۔ میں امتیاز کی گفتگو سے کچھ سمجھ ہی نہ سکا۔ میں نے اسے کوریدنا کچھ مناسب بھی نہیں سمجھا۔ اگلے دن مقدمے کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ اس مجرم کو بری کر دیا گیا کیونکہ رائج قوانین میں اس جرم کی کوئی سزا ہی نہیں تھی۔ شاید قوانین بنانے والے کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ انسانیت اس حد تک گر بھی سکتی ہے، تو لہٰذا انہوں نے کوئی قانون بھی نہیں بنایا۔ امتیاز عدالت سے میرے پاس چلا آیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنی زندگی ہار بیٹھا ہو۔ میں نے کہا، امتیاز، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں اس مجرم کو بچ جانے کا بہت دکھ ہے، لیکن جب قانون ہی موجود نہ ہو تو کیسا جرم، کیسی سزا؟ نہیں امجد، قانون نہ بھی ہو، اس جرم کی سزا ضرور ملنی چاہیے تھی۔ ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں فون کروں، تمہاری ضرورت پڑے، میں تمہیں جہاں بلاؤں آ جانا۔ میں نے کہا، یار، تمہیں معلوم تو ہے کہ میں پبلک موو کم ہی کرتا ہوں۔ امتیاز مجھے گور کر بولا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ واقعی بات تو صحیح تھی، جب دوست بلائے تو ہر عذر بیکار ثابت ہوتا ہے۔ امتیاز نے جانے کے بعد میں نے اس سے ہونے والی گفتگو پہ غور کیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ امتیاز یقیناً اس مجرم کو ذاتی طور پر اس جرم کی سزا دینے کا فیصلہ کر چکا ہے، اور میرے عہدے اور میری حیثیت کی وجہ سے اس کو میری مدد کی ضرورت پڑے گی۔
میں امتیاز کے بلانے پہ جانے کا فیصلہ تو کر گیا تھا، مگر یہ بھی طے کر چکا تھا کہ اس کو کوئی بھی غیر قانونی کام نہیں کرنے دوں گا۔ صبح 11 بجے امتیاز کا فون آ گیا۔ مجھے امتیاز کی آواز میں بلا کی سختی لگی، یا شاید وہ کسی ہیجانی کیفیت میں تھا۔ کہنے لگا، امجد، مجرم کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ مجرم کو اس قبر میں دفن ہونا چاہیے جس قبر میں اس نے مردہ خاتون کے ساتھ اپنی ہوس پوری کی۔ میں نے کہا، نہیں، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ اس نے کہا کہ تم کو اس لیے فون کیا ہے کہ شام کو خدا بخش تمہیں فون کرے گا۔ اس نے بتاتے ہوئے قبرستان تک آ جانا، کیونکہ اس فیصلے کے بعد میں تمہارے سامنے آ کر تمہیں کسی امتحان میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ تم سے مدد یہ چاہیے کہ گورکن کو بچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ بے قصور ہے، میرے عہدے اور حیثیت سے ڈر گیا ہے، مگر وہ صرف میرے حکم پر عمل کرے گا۔ اس کو لازمی بچا لینا۔ اس سے پہلے میں امتیاز سے مزید کچھ پوچھتا، اس نے فون کاٹ دیا۔ میں ہلکا سا مسکرا کر گیا۔ میں نے فوری طور پر اپنے ماتحتوں کے ذریعے قبرستان کی نگرانی شروع کر دی جہاں وہ واقعہ پیش آیا تھا، تاکہ جیسے ہی امتیاز اپنے منصوبے کے مطابق مجرم کو زندہ درگور کرنے کی کوشش کرے، میرے محکمے کے جوان اس کو روک لے۔ میں مطمئن ہو گیا۔ میں عصر کی نماز سے فارغ ہوئی ہوا تھا کہ میرے فون کی گھنٹی بجی۔ خدا بخش کا فون تھا کہ امجد میاں جلدی آئے۔ میں نے کہا، آیا۔ مجھے پریشانی یہ تھی کہ میرے ماتحتوں نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی۔ میں نے اپنے ماتحتوں کو فون کیا، مگر وہ حیران رہ گئے کہ میرے ماتحتوں کے مطابق قبرستان کی کڑی نگرانی جاری ہے۔ وہاں امتیاز آیا، نہ کوئی واقعہ پیش آیا۔ میں نے امتیاز کو فون کیا، لیکن اس کا فون بند جا رہا تھا۔ میں نے خدا بخش کو فون کیا اور پوچھا، کہاں پہنچوں، کیا ہوا؟ خدا بخش نے نہ جانے کیا کہا۔ میں حیران رہ گیا جب خدا بخش نے مجھے امتیاز کے گھر کے پیچھے قبرستان میں پہنچنے کا کہا۔ میں نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ فوراً امتیاز کے گھر نزدیک قبرستان پہنچو۔ میں شدید بوکھلاہٹ کا شکار تھا۔ میں جب قبرستان پہنچا تو خدا بخش وہاں موجود تھا اور میرے ماتحت ایک قبر کھود رہے تھے۔ گورکن سہما ہوا کڑا تھا۔ میرے قبر تک پہنچنے میرے ادارے کے لوگ آخری سلیب ہٹا رہے تھے۔ جب سلیب ہٹا تو میں ہکا بکا رہ گیا۔ میری نظر قبر میں موجود خاتون پہ پڑی۔ میں نے اپنی زندگی میں اس قدر پاکیزہ چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اچانک میری نظر قبر کے کتبے پر پڑی تو مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس خاتون کے انتقال کو 18 برس ہو گئے تھے۔ شاید اللہ تعالیٰ غاص خاتون کو مرنے کے بعد بھی بے حرمت ہونے کی ظلم کے بدلے میں جنت کا اعلیٰ مقام عطا کر دیا تھا۔ اس عورت پہ کوئی اوندھا لیٹا ہوا تھا۔ میرے ماتحت نے اس شخص کو ہٹایا تو میں نے دیکھا یہ وہ شخص نہیں جسے جرم سے رہائی ملی تھی، بلکہ وہ تو جذبات سے آری شریف ایماندار امتیاز انوکا کی لاش تھی۔ وہی امتیاز انوکا جو بہت شریف تھا، جو جذبات سے آری تھا اور اس ہی قبر میں خود کو زندہ درگور کر چکا تھا، جس قبر میں موجود مردہ عورت سے نہ جانے کتنے عرصے تک کتنی بار اس نے اپنی ہوس پوری کی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ والسلام۔